لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما صدق الله العظيم۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کا پہلا جز آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تمہیں چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ سورۃ الحجرات کے تعارف میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس مبارک سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ عظیم اصول بیان فرمائے ہیں کہ جن کو سمجھ کر اور ان پر عمل کر کے مسلمان معاشرہ آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہی اصولوں میں سے ایک اصول صلح کروانے کا اس مبارک آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اہل ایمان میں سے دو گروہوں کی آپس میں کسی بات کی وجہ سے لڑائی ہو جائے، یا دو آدمی آپس میں لڑ پڑیں، دو خاندان آپس میں لڑ پڑیں، تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ تماشا نہ دیکھیں بلکہ ان کی آپس میں صلح کروا دیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ اس معاملے میں بہت زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دو گروہوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے ایک ایک بول پر اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ صلح کروا کے گھر واپس لوٹتا ہے تو اس کے گزشتہ زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اتنا عظیم کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان تو دور، اگر کافروں کی بھی آپس میں لڑائی ہو جاتی تو وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے کے اندر بڑے انصاف پسند ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، دو گروہ دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دینا یہ نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سے بھی افضل کام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کے تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل کو قیامت کا دن ہوگا اور میرے دو امتی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کے گر پڑیں گے، اور ان میں سے ایک کہے گا کہ یا اللہ، اس نے دنیا کی زندگی میں میرے اوپر ظلم کیا تھا تو مجھے آج انصاف دلا دے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے اس شخص کو جس نے دعویٰ کیا کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا، فرمایا کہ اس بیچارے کے پاس تو اب کوئی ہے ہی نہیں، نیکیاں بھی اس کے پاس نہیں ہیں، نیکیاں اس کی ختم ہو چکی ہیں کہ میں بدلے میں تمہیں اس کی نیکیاں دے دوں۔ تو آگے سے دعویٰ کرنے والا کہے گا یا اللہ، میرے گناہ اس کے ذمے میں ڈال دے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ تو اپنے سامنے کیا دیکھتا ہے؟ تو وہ دعویٰ کرنے والا کہے گا یا اللہ، سونے کا شہر دیکھتا ہوں، سونے کے محلات دیکھتا ہوں، ہیرے جواہرات کے محلات دیکھتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ یہ کن کے ہیں؟ فرمایا کہ یہ تو پیغمبروں کے ہوں گے، صدیقین کے ہوں گے، شہداء کے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، یہ اس کے ہوں گے جو ان کی قیمت ادا کرے گا۔ تو وہ آدمی کہے گا کہ یا اللہ، ہم ان کی قیمت کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، تو ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔
عرض کرے گا یا اللہ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ اگر تو اپنے اس بھائی کا حق معاف کر دے تو میں تجھے سونے کے محلات، ہیرے جواہرات کے محلات عطا کر دوں گا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا، باقی جتنوں کے بھی حقوق ہیں میں سب کے معاف کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ تو اکیلا نہیں، اپنے اس مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑ اور تم دونوں جاؤ اور اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ لیکن دنیا کی زندگی میں اگر تم دیکھو کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، دو خاندان آپس میں لڑ پڑے تو تماشا نہ دیکھو۔ اللہ کل کو قیامت کے دن مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گا تو اللہ جو کام خود کریں گے اگر دنیا میں وہ کام تم کرو گے، بجائے اس کے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ لڑوا دیا، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ لڑوا دیا، اللہ معاف کرے آج تو ہم نے یہی ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، یا اگر ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے یا کوئی چیز آ گئی ہے دنیا کی نعمتیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سکھی نہ رہیں، یہ کسی نہ کسی طرح سے آپس میں لڑ پڑیں۔ یہ نہیں، فرمایا کہ اللہ جو کام کریں گے کل کو قیامت کے دن، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو اور تماشا نہ دیکھا کرو۔ اگر کوئی آپس میں لڑ پڑے تو اس کی آپس میں صلح کرا دیا کرو۔ ہماری شریعت تو ہمیں یہاں تک بھی حکم دیتی ہے کہ جانوروں کو بھی آپس میں نہ لڑاؤ۔ اللہ معاف کرے آج ہمارے کام ایسے ہیں، ہم مسلمان اس حیثیت تک رہ چکے ہیں کہ ہم تو خاندانوں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں، قبائل آپس میں لڑوا دیتے ہیں، لڑائیوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں کو بھی آپس میں نہ لڑاؤ۔ یہ جو لوگ ریچھوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، بھینسوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، یہ مرغوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، یا تیتر ہو گئے، بٹیر ہو گئے، یہ جتنی بھی چیزوں کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور اللہ معاف کرے اس پر ستم کیا ہوتا ہے؟ اس پر ستم یہ ہوتا ہے کہ پھر جوا بھی لگایا جاتا ہے۔ جوا الگ سے حرام اور جانوروں کو لڑانا اور پھر ان کا تماشا دیکھنا یہ الگ سے حرام کام ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں جو اصول بیان کیا جا رہا ہے اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اور جیسے شروع میں نے بات عرض کی تھی کہ اگر ان اصولوں کو ہم سمجھ کر ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بہترین اتحاد اور اتفاق قائم ہو سکتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیسے مسلمان ہیں، بد امنی ہمارے ہاں ہے، ہر چیز ہمارے ہاں، وجہ کیا ہے؟ قرآن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، قرآن کے قریب ہم آتے نہیں ہیں۔ آپ صرف اس سورۃ الحجرات کو سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار واقعی قرآن تو اتنی بڑی نعمت ہے، اگر اس کی ہم ایک ایک آیت کو سمجھیں، پڑھیں اور پھر اس کے احکامات پر عمل کریں تو ہماری زندگی کتنی پرسکون بن جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی کا ذکر کیا گیا ہے، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تمہیں چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ احداهما على الاخرى، اور فرمایا کہ ان دونوں میں سے اگر ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو فقاتلوا التي تبغي، تو پھر تم بھی اس کے ساتھ لڑو جو زیادتی کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ زیادتی کرنے والے کا ساتھ دینے لگ جاؤ، ظالم کا ساتھ کبھی نہ دو، بلکہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کے ساتھ تم بھی جہاد کرو، تم بھی لڑو۔ کب تک؟ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فإن فاءت، اگر وہ رجوع کر لے کہ میں زیادتی کر رہا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، فاصلحوا بینہما بالعدل، تو پھر دونوں گروہوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ واقسطوا، اور انصاف کو قائم کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ آتی ہے کہ سارے ایمان والے، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، جب بھائی بھائی ہیں تو اگر بھائی بھائی محبت کے ساتھ رہیں گے تو ماحول پر امن رہے گا۔ فرمایا کہ ان بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔